حارث خان HK لائنز 96. آج ہے اکتوبر کی 11 تاریخ. میں ایک مختصر قسم کا کلیریفیکیشن کی یہ ولاگ کر رہا ہوں، اور اس سے پیشتر میں یہ بہت مختصر ہوگی. یہ بات ہو رہی ہے جو ابھی ڈپارٹمنٹ آف وار نے ایک کانٹریکٹ آگے کیا ہے. وہ بلینک کانٹریکٹ کہتے ہیں اس کو. پہلے ڈپارٹمنٹ آف وار جو ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوتا تھا. اب یہ ٹرمپ نے اٹھا کے اس کو اس کے جو بھی خیالات ہیں اس کے مطابق اس نے کہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف وار ہے. میرے خیال سے یہ احمقانہ حرکت ہے، اور نام بدلنا یا اس طرح نہیں ہوتا یہ چیزیں دنیا کے. لیکن یہ اس کے اندر اتھارٹی تھی، اس نے کر دیا. اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر یہ 2027-28 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوگا، جو بھی آئے گا وہ اس کا نام دوبارہ چینج کر کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس رکھ دے گا. تو خیر وہ جو کانٹریکٹ ایشو ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اب میں آپ لوگوں کو ایک مختصر بات بتاتا چلوں کہ یہ امریکن جو ہوتے ہیں، امریکن، ان کے اندر ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا، جب یہ کتابت کرتے ہیں نا، لکھائی پڑھائی کرتے ہیں. ایک اگر آپ یہاں امریکہ میں آپ بیچلرز کریں سائنسز کے اندر یا لبرل آرٹس میں، اور پھر اگر آپ ماسٹرز بھی کریں، PhD بھی کریں، تو اس میں ایک بیچلرز میں بھی کرواتے ہیں کبھی کبھار، مینڈیٹوری کورس ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب گریجویٹ اسکول میں جاتے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ لازم کرواتے ہیں آپ سے. اس کا نام ہوتا ہے ٹیکنیکل رائٹنگ. ٹیکنیکل رائٹنگ کے اندر ہر چیز جو ہوتی ہے، آپ ایک سینٹنس لکھیں گے اس کے اندر مطلب آنا چاہیے کہ اٹ ہیز ٹو بی کنسائز ود اے بریف اینڈ کلیئر میسج. یہ امریکنوں کے اندر بہت اچھی عادت ہے. اور جب یہ کتابت کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں نا، تو کوئی دوسرا دستخط کر دینا، تو اگر دوسرا کہتا ہے اس کے اندر یہ نہیں تھا، بعد میں وہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اب اسی طریقے سے کام ہوگا. اور کسی طرح کی یہاں بلینکٹ کانٹریکٹ نہیں دیتے ہیں یہ لوگ کسی کو. کنسائز ہوتا ہے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اپنے مفادات کو یہ بچاتے ہیں یہ لوگ. ہم لوگوں میں ایک خرابی ہے جو ابھی میں نے اس کے اوپر ایک 2-2.5 منٹ کی ایک ولاگ بھی کی تھی، جو مجھے میرے ذرائع سعودی عربیہ میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے وہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا پیکٹ جو ہوا تھا وہ 1 پیج کے اوپر ہے. بس اس میں یعنی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ پیکٹ ہے، اور نیچے 2 جو پارٹیز جو تھیں، پاکستان کی شہباز شریف سے اور دوسری محمد بن سلمان سے، ولی العہد محمد بن سلمان سے، انہوں نے سائن کر دیا. باقی سب جو تھی نا ایمبیگویٹی تھی اس میں. اب اس میں یہ نہیں پتہ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ آج ہم کو یہ ضرورت ہے آپ بھیج دیں، ہم کو یہ ضرورت ہے آپ بھیج دیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں بڑی پرابلمس ہو جاتی. لیکن یہ جو ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ آف وار جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تھا، اس کا ایک کانٹریکٹ ہے امریکہ. تو اس کانٹریکٹ جو ہے نا، یہ کوئی ایگزسٹنگ کانٹریکٹ تھا جس کو انہوں نے بڑھایا ہے. اس کے اندر پروویژن ہوگی اس کے مطابق جو ہے، ایک اس کے اندر پروویژن کو اردو میں کیا کہیں گے، اس کے اندر ایک اب میں بھول رہا ہوں، پروویژن ہوگی، اس کو وہ بڑھا رہے ہیں، اس کے تحت اس کانٹریکٹ کا اسکوپ بڑا کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے امریکہ میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آخری بار پاکستان کو جو ان کا ڈیفنس سیکیورٹی کارپوریشن ایجنسی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن آتی ہے جب وہ فورن ملٹری سیلز یا فورن ملٹری فنڈنگ کے تحت وہ کسی ملک کو کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈیفنس سیکیورٹی کارپوریشن ایجنسی جو ہے نا، وہ اپنا نیوز ریلیز کرتی. تو جو آخری آیا تھا پاکستان کے پر، وہ سپتمبر کی 7 تاریخ 2022 میں آیا تھا. اس کی ویلیو جو تھی وہ تھی تقریباً $450 ملین کی.
اور وہ تھا F-16 کی سسٹینیبلٹی کے اوپر کانٹریکٹ تھا، اور یہ $450 ملین جو تھے یہ پاکستان کی حکومت کے پیسے تھے، امریکنوں نے اس کی فنڈنگ نہیں کی تھی. تو ابھی تک جو یہ ڈپارٹمنٹ ڈیفنس نے ڈپارٹمنٹ آف وار نے ایک کانٹریکٹ کی پروویژن آگے کی ہے نا، یہ اسٹیٹ اور وہ جو ہے نا یہ اپنا ڈیفنس سیکیورٹی کارپوریشن ایجنسی جو ہے نا، یہ اب جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے ایشو کرتے ہیں اس کو. پہلے یہ ڈیفنس سیکیورٹی کارپوریشن ایجنسی جو تھی نا، پہلے یہ خود ایشو کرتی تھی، اب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں. ان کو 2 ٹیئر ہو گیا کہ وہ جب تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والا اس کو وہ نہیں کرے گا، ایشو نہیں کرے گا، تو یہ کانٹریکٹ نہیں بنتا. تو وہ جو تھا پاکستان کا آخری جو کانٹریکٹ جو تھا وہ تھا 7 ستمبر 2022 کو، جو F-16 کی سسٹینیبلٹی کے اوپر تھا. تو وہ پاکستان نے اس کے پتہ نہیں پورے پیسے دیے تھے یا نہیں، لیکن آخر میں یہ ہوا تھا کہ ابھی 24 دسمبر 2024 کو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو دوبارہ ایشو کی ہے. اب جو ہے وہ اس کی جو تھی اماؤنٹ جو تھا وہ کم ہو گیا. پہلے 450 ملین تھا، اب وہ 395 ملین ہو گیا. یہ صرف F-16 اسپیسیفک تھا. تو یہ تو کانٹریکٹ آ گیا تھا. اب یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ جو ڈپارٹمنٹ آف وار نے پروویژنل کانٹریکٹ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ ریتھیون کو انہوں نے دیا ہے کانٹریکٹ. ریتھیون کو یہ انٹرنل کانٹریکٹ ہے ان کا. ریتھیون کا کانٹریکٹ دیا ہے، ان کا ہے ٹکسن ایریزونا کے اندر ریتھیون کا جو آفس ہے ادھر سے ایشو کیا ہے. یہ $41 ملین تک کا ہے کانٹریکٹ، اور اس کی کانٹریکٹ کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہے P00026. اور بعد میں اسی کو انہوں نے پروویژن بنایا ہے، وہ ایک اور کانٹریکٹ نمبر تھا FA 8675-23-C as Charlie -0037. اور یہ جو تھا ماڈیفیکیشن ہے یہ اس کے اندر کانٹریکٹ کے اندر، وہ کیا ماڈیفیکیشن ہے کہ جن ممالک کے اوپر فورن ملٹری سیلز کے اندر، فورن ملٹری فنڈنگ کے اوپر نہیں ہے، فورن ملٹری سیلز کے اوپر ہے، کہ جن ممالک کے پاس AIM-120C+ میسائلس بولوں گا، اس کے اندر C2 C3 C4 C5 C6 C7 یہ سب آتے ہیں، ان کے اندر پروویژن ہے کہ ان کی اپ گریڈ ہو سکتی ہے. ان ممالک کے جو نام جو ہے نا اس کے اندر میں بتاتا چلوں، اس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس کے اندر پولینڈ ہے، پاکستان ہے، جرمنی ہے، فن لینڈ، آسٹریلیا، رومینیا، قطر، عمان، کوریا، گریس، سوئٹزرلینڈ، پورچوگل، سنگاپور، نیدرلینڈز، چیک ریپبلک، جاپان، سلواکیا، ڈنمارک، کینیڈا، بیلجیم، بحرین، سعودی عربیہ، اٹلی، ناروے، اسپین، کویت، فن لینڈ، سویڈن، تائیوان، لتھوینیا اور اسرائیل اور بلغاریہ بھی ہیں، اور ٹرکی. یہ انوالو ہیں جو پروویژن آئی ہے اس کے اندر. اچھا، یہ پروویژن ایسی ہے کہ یہ ایکچولی میں بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ میسائلز جو ہے نا ان کی اپ گریڈیشن کے اوپر پروویژن دی ہے، کہ جن ممالک کے میں نے نام لیے ہیں کیا ان کے اوپر ہے کہ اگر ان کو اپ گریڈ کرنا ہے تو یہ اپنے پیسے خود لے کے، اپنی رقم خود لے کے آ کے یہ ریتھیون کے ساتھ یہ مل کے کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں دا ایئر فورس لائف سائیکل مینجمنٹ سینٹر ویپنز سپیریورٹی کانٹریکٹنگ برانچ ہے یہ. اور انہوں نے کہا رابنز ایئر فورس بیس جارجیا میں جو ہے نا یہ یہاں اس کی امپلیمنٹیشن اور سروس ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جن ممالک کے پاس یہ میسائلز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہے تو وہ اپنی انوینٹری جو ہے جتنی بھی چاہتے ہیں ان کو یہ رابنز ایئر فورس بیس جارجیا بھیجنا پڑے گا، وہاں اس کی اپ گریڈ ہوگی. اگر پاکستان میں ہے یا سعودی عربیہ میں وہاں نہیں ہوگی، یہ ان کو یہاں ان کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑے گا جارجیا میں، اور وہاں ایئر بیس کے اوپر یہ فیسلٹی ہے جو ریتھیون کی جو ہے یہاں فیسلٹی ہے جو اس کو اپ گریڈ کرے گی. تو یہ ان کی پروویژن ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک قسم کا
چل پڑی کہ پاکستان نے کو ایمران ایڈوانس ایمران کی اجازت مل گئی ہے خریدنے کی. کوئی اجازت نہیں ملی ہے اس کی. یہ جو ایگزسٹنگ انوینٹری ہے یہ اس کو اپ گریڈ کی اجازت ملی اور اپنے خود پیسے لے کے آئیں گے پھر وہ کریں گے. تو یہ اس کا جو ہے نا یہ میں نے بہت یوٹیوب چینلز کے اوپر دیکھا اور بہت خبریں دیکھی ہیں, ٹویٹر کے اوپر بھی دیکھا کہ پتہ نہیں افواہ چل گئی. ہم لوگ ہمارے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزیں پڑھتے نہیں, 2 لائن کر دی کہ واہ جی واہ بلے بلے. یہ نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح کا. نعرے بازی شروع ہو گئی کہ ہم کو یہ مل گیا. وہ دوسری ساتھ ہندوستانیوں نے بھی بیلنا شروع کر دیا کہ دیکھیں امریکنوں نے یہ کیا کر دیا. سب پڑھ لیں, پہلے اچھی طریقے سے پڑھ لیں, پھر اس کے اوپر اپنا جائزہ دیں. ابھی میں نے صبح 1 یا 2 ولاگس دیکھے, اس کے اندر انہوں نے گھنٹہ بات کی اس مسئلے کے اوپر اور اس کی ٹیکٹیکلٹی کے اوپر چلے گئے کہ پاکستان کے F-16 کے اوپر یہ ہوگا, ان کا اسٹریٹجی یہ آ جائے گی تو یہ ہندوستان کی ایئر فورس کو اس طرح کر دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سب جو ہے نا یہ بچپن ہے. اس کی کلیریفیکیشن جو تھی کل آئی نیو ڈیلی میں, نئی دلی میں, امریکن ملٹری اٹیشے جو تھا اس کی کلیریفیکیشن آئی. اچھا وہ کلیریفیکیشن کیا, میں آپ کو پوری کلیریفیکیشن پڑھ دیتا ہوں. On October 6, 2025, the US Department of Defense, now Department of War, announced that Raytheon-based Tucson, Arizona received a $41.7 million contract modification to extend production of AIM-120 Advanced Medium Range AMRAAM missile through May 2030. Notably, Pakistan was listed amongst more than 30 allied nations, including the Foreign Military Sales Framework, making a potential renewal and upgradation of the limited defense cooperation between Islamabad and Washington DC. یہ ان کی سب سے صاف تردید آئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے کچھ نہیں بیچا, پروویژن آئی ہے, اس کے مطابق جو ہے ہم نے یہ سب کام کیا. اچھا 2 منٹ دیں, میں آپ کو ان کی پروویژن بتا دیتا ہوں کہ یہ جو C8 اور D3 کی جو کانفیگریشن جو ہے اس کے اندر کیا انوالو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ ایک ان کا پروویژن ہے جو چلی ہے, یہ اس کا نام, اس کو یہ کہتے ہیں فارم فٹ ریفریش, F3R, فارم فٹ فنکشن ریفریش. یہ it is a major modernization initiated by Raytheon Technologies for its AIM-120 AMRAAM missiles. The family is specifically transforming older missiles bodies into C8 and D3 configuration. دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ انہی مسائلز کی اپگریشن ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کے اندر میں آپ کو جلدی 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے اس کے اندر اور کیا کیا نہیں ہے. یہ جو ہے ایکچولی یہ جو ہے اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس, یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی اور یونائٹڈ اسٹیٹس مرین کورس کے جو لڑاکا طیارے ہیں یہ اس کے اندر بھی یہ انکلوڈ ہے. اب اس کے اندر جو ہے یہ کہتے ہیں ریتھیون والے, یہ میں ریتھیون کی ویب سائٹ سے لے کے آیا ہوں, ان سے میں نے ای میل بھی کروائی تھی کل, تو انہوں نے مجھے یہ سب کچھ انفارمیشن بھیجی ہے. تو ریتھیون والے کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے جو ای میل بھیجی دا ڈفرینس بٹوین C8 ورسز D3 ویریئنٹس, یہ انہوں نے مجھے چارٹ بھیجا, یہ دیکھ لیں, یہ انہوں نے مجھے چارٹ بھیجا. تو خیر, تو انہوں نے کہا ہے کہ C8 جو ہے اٹس این ایکسپورٹ فوکسڈ, اور D3 جو ہے اٹ از US ملٹری یوز اونلی. تو D3 کسی الائڈ فورس والوں کو نہیں دیں گے یہ لوگ, وہ زیادہ ہے, زیادہ سوفسٹیکیشن ہے. تو اس کے اندر F3R جو ہے جو میں نے بتایا فٹ ریفریش, وہ جو تھی وہ C8 کے اندر بھی انکلوڈیڈ ہے اور D3 کے اندر بھی انکلوڈیڈ ہے. اچھا, تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ رینج کمپیریبل جو ہے ان C8 اور D3 کی جو ہے نا اٹ از کمپیریبل ٹو AIM-120 AMRAAM
C7. پاکستان کے پاس میرے خیال سے C2 ہیں. اور جو D3 جو ہے اس کی جو رینج جو ہے وہ 50% بڑھ گئی ہے, اور وہ امریکنوں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے, کسی کو دی نہیں ہے انہوں نے, وہ 50% بڑھ گئی ہے. گائیڈنس سسٹم جو ہے اس کے اندر جو انہوں نے لگایا ہے نیا, انہینس ڈیجیٹل گائیڈنس سسٹم لگایا اس میں, اور یہ C8 کے اندر ایکسپورٹ ورژن جو ہے. اور D8 کے اندر نا ایڈوانس کائنیٹک میٹکس گائیڈنس سسٹم آئے, اینڈ دس از سم تھنگ نیو جو اپنے لیے وہ لے کے آئے, اور اس کو انہوں نے ڈسکرائب نہیں کیا کہ یہ ہے کیا. تو اس کے اندر جو سافٹ ویئر جو ہے نا C8 کے لیے وہ اپ گریڈ ہوا ہے, اس کا سافٹ ویئر اپ گریڈ کا انہوں نے نام دیا ہے SIP-3F, جو C8 کا دیا ہے. اور D3 کا جو اپ گریڈ جو دیا ہے اس کا اندر CIP-3F with Agile Upgrade Path. یہ ان کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہے. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, انہوں نے بتا دیا مجھے جا کے نیٹ پکنگ کیا کرنی ہے, اس سے مجھے کیا ملے گا. تو یہ جو تھا نا ایکچولی یہ ان کا اپ گریڈ ہے, اور اس کے اندر جو رینج جو ہے نا وہ تو بتا دیا ہے کہ D3 کا جو رینج جو ہے نا وہ 50% زیادہ ہے. تو رینج جو کہتے تھے کہ وہ جو C7 کا اور C2 کا جو رینج جو تھا نا وہ 45 سے 90 کلومیٹر کا تھا. اب جو ہے اب وہ D3 کے اندر 50% بڑھ گیا ہے, تو آپ اس کو آگے لے جائیں, 90 کے اندر 50% 45 وہ 120 کلومیٹر کا ہو گیا. اور پاکستان کے پاس C2 جو ہیں ان کا رینج اگر آپ یہ بھی کہہ لیں کہ 90 کلومیٹر ہے, وہ بھی 120 کر دیا ہوگا. تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ایک اور چیز انہوں نے, اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اپ گریڈ ہے, انہوں نے پاکستان کو کوئی نئی چیز نہیں بیچی, نہ کسی کو بیچی ہے انہوں نے. تو خیر یہ میرا مختصر ولاگ تھا. تو میں آج انشاءاللہ میرے پاس وقت ہوگا انشاءاللہ تو میں پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر ایک ولاگ کر لوں گا. اس کے بعد اگر کل بھی وقت ہوا اور یا آج بھی وقت ہوا تو میں نے ریسرچ کر کے پاکستان آرمی کے میکنائز اینڈ آرمرڈ فارمیشن اور ان کا اکوپمنٹ اور اسٹریٹجی کے اوپر بھی میں نے ریسرچ کی ہے, تو وہ بھی بتاتا چلوں گا آپ کو. اور اس کے علاوہ اگر پرسوں کل اتوار ہے تو اگر وقت ملے گا تو میں یہ جو اب میں پچھلے ایک ہفتے سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ پاکستان اور فلسطین کے اوپر جو انہوں نے 21 نکاتی ایجنڈا ٹھوسا ہے ان کے اوپر, اس کو میں نے اب دوسری آ گئی ہیں, کھل گیا تھوڑا سا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تجزیہ کروں گا کہ کہاں ان بیچارے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو ہو رہی ہے اس میں بھی ہو رہی, تو اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیلاً اور تاریخی اس کا منظر دیتا ہوا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حضرت میں جب تک اجازت دیں. آخری فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اس کو لائک بھی کیجیے گا, اور اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا, اور ٹھیک کامنٹس دیجیے گا, گالی گلوچ سے کچھ نہیں ہوتا. سو انشاءاللہ آپ سے آج دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کہ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.